اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج معاشرے میں ہر انسان پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کے اعمال ہیں کہ جو وہ عمل کرتا ہے، اور عمل کا انسان کی شخصیت پر، اس کے گھر پر، اس کے کاروبار پر اثر ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے تو ہم پر یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ نہیں، یہ پریشانیاں تمہاری پیدا کی ہوئی ہیں۔ آج دیکھیں، ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں معاشی لحاظ سے پریشان ہوں، فقیر ہے، غریب بنا ہوا ہے، دن بدن اس کے حالات کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے حقوق نہیں پورے کر رہا، ایک مخلوق پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کا حقوق ضائع کر رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ چیزیں ہمیشہ غربت لے کر آتی ہیں، آج نہیں، کل نہیں، اور آنے والی نسل میں یہ غربت لے کر آئے گی۔ جیسا کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مالدار شخص تھا، اور میاں بیوی دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے کھانا دے؟ تو کہتے ہیں یہ ایک مالدار شخص جب باہر نکلا تو اس نے اس فقیر کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اتنی زیادتی کی کہ وہ شخص چلا گیا اس کے دروازے پر، اور دور جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، پروردگار مجھے اتنا دے کہ میں کسی کے دروازے پر نہ جاؤں، اور اس شخص نے جو مجھ پر ظلم کیا ہے، پروردگار ظالم سے تو ہی بدلہ لے سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس کے حالات چینج ہونے شروع ہوئے، جو مالدار تھا وہ فقیر ہونا شروع ہو گیا، اور یہ فقیر مالدار ہونا شروع ہو گیا۔ 1 سال گزرا، حالات اس قدر اس مالدار کے ابتر ہو گئے کہ پورے کے پورے محل جو ہے وہ بھی فروخت ہو گئے، اور اس کی بیوی بھی سے چھوڑ کر طلاق لے کر چلی گئی۔ تو کہتے ہیں 1 سال کے بعد پھر اسی جگہ پر ایک شخص آیا، اور اسی جگہ پر، اسی محل میں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب دستک ہوئی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پر میری مدد کرے؟ تو کہتے ہیں کہ میاں بیوی کھانا روک دیا، اور بیوی سے کہا، ابھی ان کی شادی ہوئی تھی، ابھی چند دن گزرے تھے، بیوی سے کہا کہ تم جا کر اس فقیر کو کچھ مدد کرو، کچھ کھانا دو۔ تو کہتے ہیں جب وہ عورت دروازے پر گئی اور جب فقیر کو دیکھا تو اس کے ہاتھ سے وہ کھانا گر گیا، پریشان ہوئی، اور جب یہ دوسرا شخص دوڑتا ہوا جس کی بیوی تھی دروازے پر گیا تو کہا، کیا ہو گیا؟ کیوں تیرے ہاتھ سے کھانا گر گیا؟ حیرانگی سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو میرا میاں تھا، اور یہ مانگنے پر آیا ہوا ہے، اس لیے میں نے اسے دیکھ کر میرے ہاتھ سے کھانا گر گیا کہ وہ پروردگار ہے کہ جو 1 سال کے بعد اس حالت پر لے آیا۔ تو جس سے اس کی شادی ہوئی تھی نا، اس نے کہا کہ میں تجھے بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی تم کون؟ کہا کہ میں وہی شخص ہوں جو 1 سال کے پہلے اسی دروازے پر آیا تھا، اور اس شخص نے مجھے اس کے ساتھ، میرے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم کیا تھا۔ یہ پروردگار ہے جو دلوں کو اور دنوں کو بدل دیتا ہے، فقیر سے غنی بنا دیتا ہے، غنی سے فقیر بنا دیتا ہے، لیکن یہ اس کے حالات انسان خود بدلتا ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ میں تو ہمیشہ خوف خدا میں لوگوں کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہوں۔ لہذا آپ، اللہ کی ذات نے اگر آپ کو علم دیا ہے، مال دیا ہے، عزت دی ہے، جو کچھ دیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں گے، کبھی غربت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ زیادتی کرتے ہیں کسی پر، اپنے مزدوروں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے والدین پر، اور پھر اس کے بعد ان کا حق کھا کر آپ جو ہے وہ جا کر غریبوں اور مسکینوں پر صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اس صدقے کا ذرا برابر ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ جب آپ کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، مثلا دیکھیں، مال حرام کا ہو اور ہم حلال کی مرغی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، یقیناً اس کا نتیجہ 0 ملے گا۔ اگر آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا شروع کریں، پھر دیکھنا پروردگار تمہیں فقیر سے مالدار بنا دے گا۔